الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید سعید، عید مبارک، کل عام وانتم بخیر. آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سال ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ عید الاضحیٰ کے اس نماز میں آ سکے اور منا سکے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج عید کے دن ہمیں دو تین باتیں سمجھنی ہیں جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو یہ سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اسلام اللہ کا قائم کردہ واحد دین ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسلام عطا کیا اور اس کی تنفیذ کے لیے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت انسان کے دل، انسان کے دماغ، انسان کے اعمال کو سدھارنے کے لیے چلتا رہا یہاں تک کہ اس کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلسلہ وحی قرآن پر آ کر ختم ہو گیا. یہاں اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی وحی آنی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو محفوظ کر دیا اور ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ وحی جو صرف نبی تک آتی تھی، یہ وحی جو صرف انبیاء تک آتی تھی، اب یہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہم سبوں کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے یہ ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ ہم لوگ قرآن کریم سے سیدھے استفادہ کریں. اس کو میں سیدھے لفظ میں کہہ دوں کہ قرآن شریف کو پڑھیں، عربی میں پڑھیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. میں پھر دوبارہ کہہ دوں اور سب کے لیے کہہ دوں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، تاکہ ہم لوگ وہ کر سکیں جس کو کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اسی کام کو کرنے کے لیے ہم سے پہلے ہمارے والد، آپ کے والد عظیم المرتبت نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا. ایک ایسا شخص جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. اللہ نے انہیں اپنا خلیل کیوں بنایا، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک مجسم امتحان اور ایک مکمل کامیابی اگر کسی ایک شخص میں دیکھنی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. آج جن کی سنت پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں یہی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کی اہلیہ ہاجر علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام. ان تینوں نے مل کر کے اللہ کے اذن سے جو سنت قائم کی اسی کا نام حج ہے، جس کی اتباع آج
لاکھوں لاکھ لوگ کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو حج کے اس مصرف کو سمجھنے کے لیے کئی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حج اصلاً کیا چیز ہے اور کیسے قائم ہوا؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے دین ہم لوگوں تک پہنچا دیا، ہم لوگوں کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ ایک شخص تھا جس کو نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑا کہ تم غلط ہو اور اسلام یہ کہتا ہے، اور اس نمرود نے آگ لگائی اور اس میں اس شخص کو ڈال دیا۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم اور آپ وہاں ہوتے تو ہم لوگ کتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے وہاں سے، اور نمرود جو کہہ رہا تھا اس میں ہاں جی حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں حضور کر رہے ہوتے۔ لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس شخص کو یقین تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، پورا توکل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں ملتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں ملتی ہے، حضرت حاجر علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں ملتی ہے، وہ ہے توکل علی اللہ، مکمل توکل اللہ تبارک تعالیٰ پر۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارا خیال رکھے گا، کچھ بھی ہو جائے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ فہم جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تمام امتحان میں ان کا ساتھ دیا، وہاں سے نکالے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھیجا گیا، ایک جگہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں ان کو اپنی اہلیہ کو اور بچے کو چھوڑنا پڑا۔ سوچئے کیسا منظر رہا ہوگا، تپتی دھوپ، ابھی کچھ دھوپ ہے، دھوپ کی شدت ہے، مجھ پر بھی دھوپ پڑ رہی ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہو سکتے ہیں ابھی۔ لیکن آپ سعودی عرب کی دھوپ کا تصور کریں، کیسی دھوپ رہی ہوگی، اور اس میں ایک چھوٹا بچہ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، وہ بچہ جس کے بارے میں دعا کی گئی اور دعا قبول ہوئی، اسے چھوڑ کر کے سیدنا ابراہیم جا رہے ہیں، اور بیوی پیچھے سے بلا رہی ہیں یا ابراہیم یا ابراہیم، اور وہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ کہا نعم، ہاں۔ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیسا توکل اللہ پر رہا ہوگا، کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت صحرا میں، ایک سراہی کے آس پاس پانی اور چند کھجور، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بچہ جس کے لیے دعا کی، وہ جو پیدا ہوا ہے، وہ جو ابھی بہت چھوٹا ہے، جو دودھ پینے والی عمر ہے اس کی، اسے ایسی جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ توکل ہے اللہ کا۔ چلے گئے، پھر واپس آئے ہیں تو وہ وقت جب بچے کو سب سے زیادہ والد انجوائے کرتے ہیں کہ والد آگے آگے جا رہا ہے، بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہر ایک مسکراہٹ پہ والد کا دل جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کیسا خوش ہو رہا ہے، اور اس حکم آ گیا ہے کہ قربانی کر دو۔ یہ وہ توکل ہے، یہ وہ مجسم امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور ایسی کامیابی جیسی کسی دوسرے کو نہیں ملی علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سید حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی سنت، یہ جو حج ہے، اس میں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جس طرح حضرت حاجر علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں اور دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ضرور ہو جس سے میں کچھ پانی مانگ سکوں، جس سے کہ کچھ کھانے کے بارے میں دریافت کر سکوں، اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت ان کے دل میں کیسا لگ رہا ہوگا، اور لیکن اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ پوری دنیا اور انسانیت ان کے اسی نقش و قدم پر دوڑے گی تو ان کے چہرے پر کتنی بڑی مسکراہٹ ہوتی۔ یہ وہ اخلاص کا نتیجہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے پاس جو چیز باقی رکھی ہے وہ ہے اخلاص، اور وہ ہے عمل صالح۔ جب تک ہم لوگ
اخلاص سے کام کرتے رہیں گے اور عمل صالح سے کام کرتے رہیں گے، ہم لوگ کامیاب رہیں گے۔ آج کل ایک نئے قسم کا اٹیک حج پر ہو رہا ہے، اور اٹیک یہ ہے کہ یہ کیسا رب ہے جس نے ایک آدمی کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو کہہ دیا ہے، اور یہ کیسا آدمی ہے جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا قبول کر لیا ہے، اور یہ کیسا مذہب ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے شخص کی تعظیم کرو۔ یہ وہ اٹیک ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مختصراً میں آپ کو چند باتوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلی بات ہے کہ اصلاً یہ اٹیک سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہے، اصلاً یہ اٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جس طرح ہم لوگ اللہ کے بارے میں سمجھتے ہیں، اللہ کا فہم رکھتے ہیں، ویسے دنیا میں اکثر لوگ نہیں رکھتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ مختلف قسم کا خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ لینے والی ایک شخصیت ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابلیس اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تمام انسانیت اللہ ہے اور تمام مخلوق اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تمام لوگ اللہ بننے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ اسلام نے جو تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں پیش کیا، ویسا صاف ستھرا تصور کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسلام نے کیا تصور پیش کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی صفات بیان کی، اور سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مخلوق پر ظلم کریں۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی توقع بالکل کبھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات کی ہمیشہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا تصور ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اور دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، عظیم المرتبت نبی، جن کے جو ہمیشہ تدبر کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو نبوت یعنی وحی آنے سے پہلے تک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، ستارے ڈوب رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ڈوبنے والی چیز اللہ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ فلاں چیز اللہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ سکھانے کے لیے کہہ رہے ہوں، چاہے وہ تدبر کر رہے ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ایک اللہ کو ماننے والے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نمرود سے واسطہ پڑا، اب تمام لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ان کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں؟ تو کہا نہیں، بالکل ہے، صرف اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ چڑیا لو اور چڑیا کو ذبح کر دو، اور کچھ کو ادھر اس پہاڑ پہ ڈال دو، کچھ کو اس پہاڑ پر ڈال دو، اور آواز دو، سب چلی آئیں گی۔ اور وہ سب چلی آئی ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے آگ جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، آگ ان کے لیے ٹھنڈک ہو گئی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے موت سے زندہ ہوتے ہوئے چیز کو دیکھا، اور جن کو قرآن نے کہا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تاکہ ان کا یقین مکمل ہو جائے۔ تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور اسی لیے ان سے کوئی عام کام کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ دو پہلو اگر سامنے رہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خواب دکھایا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کے خواب وحی ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، تو یہ جو خواب دکھایا ہے، یہ خواب اس لیے نہیں دکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظلم کروانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ خواب صرف اس لیے دکھایا گیا ہے کہ ایک ایسے انسان کی
یقین کو، ایک ایسے انسان کے توکل کو اپنے اس اکمال کے درجے پر پہنچا دیا جائے جہاں کسی کا نہیں پہنچ سکا، تاکہ انہیں اللہ کے خلیل ہونے کا لقب حاصل ہو جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دھوکے سے ذبح کر ڈالا ہو یا ذبح کرنے کی کوشش کی ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر کے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر کیسی خوبصورت بات چیت ہے، انہوں نے بات کی ہے جا کر کے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے تشدد نہیں کیا کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے مجھے تمہیں مارنا ہے، اس لیے تمہیں مجھے ذبح کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کر دینے دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ جب آخری لمحہ آ گیا ہے، جب یہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ ذبح کر ہی دیں گے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو ہی جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بس یہیں تک، ہم نے تمہاری قربانی قبول کی۔ اور پھر اس کے آگے آیت میں کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سلام ہو ابراہیم پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے نے اور حج میں، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں، حج سے امت کو وحدت ملتی ہے، پوری دنیا سے کالے گورے ناٹے موٹے اونچے نیچے عورت مرد تمام حضرات جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پوری دنیا سے لوگ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص میلکم ایکس تھے جو امریکہ سے گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور میلکم ایکس ایک خاص قسم کے فرقے سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ اس فرقے کو ہم اکثر مسلمان نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اس فرقے کا ماننا یہ ہے کہ جو نیگرو ہیں وہ عظیم المرتبت ہیں، جو نیگرو ہیں ان کو دنیا کی بادشاہی کرنی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں برابری کا تصور ہے۔ تو میلکم ایکس جب حج کرنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گورے سے گورا اور کالے سے کالا، افریقہ سے آئے ہوئے لوگ اور امریکہ سے آئے ہوئے لوگ اور لندن سے آئے ہوئے لوگ اور جرمنی سے آئے ہوئے لوگ، ہندوستان پاکستان برما اور پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، سب ایک دوسرے کے بھائی، سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، سب اسی للہیت کے ساتھ، سب اسی اخلاص کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ کوئی عصبیت نہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، تمام چیزیں ختم۔ حج ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا یہ میسج ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، کوئی ذات برادری نہیں ہو سکتی۔ جو قبائلی چیزیں تھیں، جو پہلے زمانے کی تھیں، جو عصبیت تھی، جو اونچ نیچ تھی کہ ہم فلاں، میری مونچھ ایسے اوپر تمہاری مونچھ ایسے نیچے، تم ایسے نہیں کر سکتے، تم ویسے نہیں کر سکتے، اور ہم رئیس ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام عصبیت کو اپنے جوتے کے نیچے کچل دیا، ختم کر دیا۔ کوئی عصبیت باقی نہیں، کسی عرب کو کسی عجم پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں۔ ہمارا سماج، مسلمانوں کے معاشرے میں عصبیت آ رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور اس عید کے خطبے سے اگر ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو عصبیت ہے، چاہے وہ ذات کے نام پر ہو، چاہے وہ مسلک کے نام پر ہو، اسے ختم کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے بنائی گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ سکے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے۔ یاد رکھیے، میں مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا لڈو اچھا تمہارا لڈو خراب۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرا لڈو اچھا تمہارا لڈو خراب نہیں، میرا لڈو بھی اچھا اور تمہارا لڈو بھی اچھا، دونوں کا لڈو اچھا۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی ہدایت میں رکھے،
اصل اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔